السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل کلام شفا وظائف پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل نماز کے واجبات تفسیر کے ساتھ بتائیں گے کہ نماز کے واجبات کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا یا کسی چیز کو آپ نے 2 مرتبہ کر دیا، ایک دفعہ کرنا تھا، ایک رکعت میں 1 رکوع کیا جاتا ہے، آپ نے 2 رکوع ایک رکعت میں کر لیے تو اس کا ازالہ آپ نے کیسے کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل گائیڈ دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں نماز کے واجبات، یعنی یہ 14 وہ نکات ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا تو غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر آپ ایک ہی چیز کو 2 بار کر دیں۔ مثلاً ایک رکعت میں 1 رکوع ہے اور 1 سجدہ ہے۔ اب کوئی شخص ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں، کسی نے 3 سجدے کر لیے، تو پھر اس پر جو ہے آخر میں سجدہ سہو کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ یہ چیز نماز میں واجب ہے، یعنی ایک رکعت میں آپ نے 1 رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اور کسی نے 2 سجدے کر لیے یا 2 رکوع کر لیے غلطی سے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے اس طرح کر لیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اگر پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھیے نمبر 1 پر آتا ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ جی یہ نماز میں جو ہے واجب بھی ہے اور فرض کے درجے میں بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ حالانکہ بعض لوگ تو جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز میں فرض اور ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نماز کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت کا ملانا، یہ چیز بھی واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت آپ کو ملانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اچھا یہاں پر ایک اور بھی چیز سمجھ لیں کہ کوئی اور سورت ملانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ آپ نے پوری پڑھی اور اس کے بعد آپ نے قرآن کا کچھ حصہ اور بھی پڑھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 3 آیات پڑھیں یا 1 آیت آپ لمبی پڑھیں جو کہ چھوٹی 3 آیات کے برابر بنتی ہو، تو آپ پھر رکعت میں رکوع میں جا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن میں کسی بھی جگہ سے آپ 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے مقدار میں بنتی ہو وہ پڑھ کر پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ چلیے آتے ہیں نمبر 3 پر، فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ نمبر 3 کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے نماز میں فرائض مقرر کیے نا، کہ پہلے رکوع کرنا ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، یہ ایک ترتیب چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں بھائی میں پہلے سجدے میں جاؤں گا، پھر رکوع کروں گا اور پھر قیام کروں گا، تو یہ ہم اس کو منع کریں گے کہ بھائی آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کی ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری زندگی نماز کے فرائض کی ترتیب برقرار رکھی ہے، تو آپ بھی اس ترتیب سے ہی نماز پڑھیں گے، اپنی ترتیب سے نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پر، سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ جی یہ بھی بہت ضروری ہے 4 نمبر پر، کہ سورۃ فاتحہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورۃ فاتحہ کو شروع میں ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ ثنا آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ثنا نہیں پڑھتا تو اس کے لیے بھی لازم یہی ہوگا کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو غلطی سے سورۃ الفاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، ثنا کے بعد کوئی بھی سورت پہلے پڑھ لیتا ہے اور بعد میں پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، تو ہم اس پر یہ حکم لگائیں گے کہ بھائی آپ کی نماز تو ہو چکی ہے، البتہ آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔
آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گے۔ کیوں کریں گے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو مؤخر کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ کا درجہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو نماز کے شروع میں پڑھنا تھا، آپ نے اس کو نماز کی ابتدا میں نہیں پڑھا، تو آپ جو ہے آخر میں اس کا ادراک آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 5 پہ، قاعدہ اولا کرنا، یعنی 2 رکعت پر بیٹھنا۔ یعنی پہلی جو شروع کے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس میں ہم قاعدہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا یہ دونوں واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ یعنی پہلی 2 رکعت جیسے ہی ختم ہوئی، اب کوئی یہ کہے کہ بھائی 2 رکعت میری ہو گئی، اب میں تیسری رکعت کے لیے بھی فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں، آخر میں 2 دفعہ اتحیات پڑھ کے رکوع اپنا جو ہے اتحیات 2 دفعہ پڑھوں گا تو دوسری رکعت کا بھی اتحیات ہو جائے گا اور آخری رکعت کا بھی اتحیات اس میں ہو جائے گا، تو ہم اس کو منع کریں گے کہ نہیں بھائی، آپ جو ہے پہلی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات پورا پڑھیں گے۔ اب اتحیات کیا ہے انشاءاللہ میں لنک کمنٹ میں دے دوں گا، ویڈیو بھی ڈال چکا ہوں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اتحیات آپ پورا پڑھیں گے، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ چیز کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 6 پر، دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو نمبر 5 میں بتا دیا کہ قاعدہ اولا کی مقدار بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا یہ دونوں واجب اور ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں نمبر 7 پر، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔ جی یہ بہت ضروری ہے۔ وتر کی نماز جیسے کہ انشاءاللہ میں ویڈیو ڈال دوں گا کہ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن دعائے قنوت آلریڈی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ دعائے قنوت جو ہے پڑھی جاتی ہیں 3 رکعت مغرب کی فرض کی طرح پڑھی جاتی ہیں اور وہ واجب کہلاتی ہیں۔ پہلی رکعت بھی ہم سیم پڑھتے ہیں جس طرح عام نماز ہوتی ہے، دوسری رکعت بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن دوسری رکعت کے رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم سجدے میں ڈائریکٹ نہیں جاتے، پھر وہاں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہم ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں جو کہ اللہم انا نستعینک کا ہوتی ہے، وہ ہم پوری دعا پڑھ کر پھر جو ہے ہم سجدے میں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سجدوں میں باقی جو نماز کی ترتیب ہے وہ ہم اپنی پوری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی نمبر 8 پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا، یعنی اس لفظ سے نماز ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھ کر اتحیات پڑھ کر آخر میں کسی سے بات کر لیتا ہے تو ہم حکم لگائیں گے بھائی آپ کی نماز ہو چکی ہے، اب آپ دوبارہ نماز نہیں لوٹاؤ، لیکن یہ غلط ہے، طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کیا کرتے تھے۔ نمبر 9 پر آتا ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت یا کوئی آیت پڑھنا۔ جی اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ضروری اور واجب اور فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ فرض کی پہلی جو 2 رکعت ہوتی ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ، کچھ آیات یا کوئی بھی سورت چھوٹی سی ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ لیکن فرض کی جو آخری 2 رکعت ہوتی ہیں ان میں صرف ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہمیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں جو ہے مزید قرآن پڑھیں، ہم صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ نمبر 10، کسی بھی فرض اور واجب کو مقرر ادا کرنا۔ جی یہ وہی چیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایسے 14 نکات ہیں، ان میں سے کوئی آپ نے ایک کر لیا یا آپ نے کسی بھی چیز کو 2 دفعہ کر لیا، یعنی ایک دفعہ ایک رکعت میں 1 رکوع کیا جاتا ہے، تو اگر آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیے، 3 رکوع کر لیے، بھولے سے غلطی سے جان بوجھ کے نہیں، اگر جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی، لیکن اگر کوئی غلطی سے اس طرح کرتا ہے تو پھر اس پر واجب ہے سجدہ سہو کرنا۔ جی اب آتے ہیں ہم نمبر 11 پہ، تعدیل ارکان، یعنی ہر فرض میں کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار ٹھہرنا۔ جی یہ بہت ضروری ہے، عام طور پر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، عام لوگ بلکہ عام لوگ نہیں، اچھے خاصے لوگ اس چیز میں کوتاہی کرتے ہیں،
وہ بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آرام سے ٹھہر کر نماز پڑھیں۔ وہ رکوع کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، 2 رکعت ان کی مکمل ہو جاتی ہیں اور سلام پھیر کے یہ جا اور وہ جا مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ ایک پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، مسنون طریقہ ہے، آپ کو ان ارکان کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام سے نماز پڑھنا چاہیے، جو کہ ضروری اور واجب ہے۔ نمبر 12 پر آتا ہے عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا۔ اب وہ تکبیرات کیسے ہیں، نماز عید کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، تو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد اس کی ویڈیو میں بنا دوں گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، کب کی جاتی ہیں اور کیسے کی جاتی ہیں، وہ سارا ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 13 پر ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی جو ہم نماز فرض پڑھتے ہیں، اس میں امام صاحب بالکل آہستہ قرات کرتے ہیں، یعنی وہ زبان سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے لوگوں کو کھڑے ہوئے آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ صرف امام ہی اپنی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی زور سے تلاوت کر لیتا ہے ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں، تو ہم اس پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ نماز پڑھیں، نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن آخر میں اس نے پھر سجدہ سہو کرنا ہے، اور یہ چونکہ واجب ہے، اس نے واجب کو چھوڑا تو اس پر نماز آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 14 پر آتا ہے مغرب، عشاء اور فجر میں امام کا آواز سے قرات کرنا۔ جیسے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تینوں نمازوں میں ان 5 نمازوں کو جہری اور سری کہا جاتا ہے۔ تو جو رات والی نمازیں ہیں، یعنی فجر، عشاء اور مغرب، ان میں جو ہے ہم آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں امام صاحب، لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ آہستہ ہی تلاوت کرے گا۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوگا تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ زور سے قرات کرے تاکہ پیچھے کھڑے مقتدی تلاوت کو سن سکیں۔ یہ 14 ہو گئے آپ کے واجبات۔ ایک بار پھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک رکن آپ چھوڑ دیں یا ایک رکن کو آپ 2 مرتبہ کر دیں تو آخر میں آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، آپ کی نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں آخری رکعت کا، مان لیں کہ آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھی آپ نے، تیسری رکعت میں آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا، مثلاً آپ نے جو ہے رکوع نہیں کیا اور آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، آپ کو یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، پھر آپ جو ہے آخری رکعت میں جب بیٹھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کر آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، اس میں آپ کہیں گے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے، اس میں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ آپ سجدے میں جائیں گے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، پھر آپ سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے، پھر آپ شروع سے التحیات للہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ نے آخر میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ کر پھر آپ دونوں طرف سلام پھیر کر یہاں پھیریں گے، تو یہاں پر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی کمی کوتاہی کی ہوگی تو وہ سجدہ سہو سے آپ کی وہ کمی اس میں پوری ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔